بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بیان ہوا کہ ایک مرتبہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری، جو اس دعا کو کہ یار غار تھے، دریا کی طرف سیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات کا نظارہ کر رہے تھے جس کی صفت بیان نہیں ہو سکتی۔ دریا کے نزدیک ایک مقام تھا جہاں پر ہم دونوں بیٹھ گئے اور بھوک نے ہم دونوں کو لاچار کر دیا۔ وہاں بیابان میں طعام کہاں سے مل سکتا تھا۔ کچھ وقت کے بعد ایک بکری منہ میں 2 روٹیاں لیے ہوئے آئی اور ہمارے سامنے رکھ دیں اور خود واپس چلی گئی۔ ہم نے روٹیاں کھا لیں۔ اس کے بعد ہم نے آپس میں کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں روٹیاں اپنے خزانے غیب سے عطا کی ہیں۔ وہ بکری نہیں تھی بلکہ وہ مردان غیب سے کوئی ہوگا۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک بچھو ایک بڑی اونٹ کے قد کا ظاہر ہوا، اسی طرح جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے، اور دوڑتا ہوا آیا۔ جو ہی دریا کے پاس پہنچا، اپنے آپ کو بے دھڑک پانی میں پھینک دیا۔ میں نے قاضی کی طرف دیکھا اور قاضی نے میری طرف۔ ہم دونوں نے کہا کہ اس میں کچھ بھید ہے۔ جو بچھو جلدی جلدی آ رہا ہے، مناسب ہے کہ ہم بھی اس کے پیچھے چل کر دیکھیں، لیکن دریا کے اس کنارے پر کوئی کشتی موجود نہ تھی جس پر سوار ہو کر ہم پار جاتے۔ جب عاجز ہو گئے تو دعا کی، اے پروردگار عز و جل، اگر ہم درویشی میں مکمل ہو چکے ہیں تو ہمیں دریا میں سے راستہ دے تاکہ ہم چل کر اس بچھو کا تماشا دیکھیں کہ کہاں جاتا ہے۔ جو ہی یہ مناجات ہم نے کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پھٹ گیا اور خشک زمین نکل آئی۔ ہم ایک درخت کے پاس پہنچے جہاں ایک آدمی سویا ہوا تھا اور درخت سے ایک بڑا سانپ نیچے اتر رہا تھا تاکہ اس شخص کو ہلاک کرے۔ اس بچھو نے سانپ کو ڈسا اور ہلاک کر دیا۔ ہمارے سامنے سے وہ بچھو غائب ہو گیا اور سانپ اس آدمی کے پاس ہی مردہ ہو کر گر پڑا۔ ہم نے نزدیک جا کر سانپ کو دیکھا جو تقریباً 2.5 من وزن میں ہوگا۔ ہم نے کہا، جب وہ آدمی جاگے تو ہم دریافت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے بچایا تو یہ ضرور کوئی بزرگ ہوگا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شراب پی کر پڑا ہے اور قے کی ہوئی ہے۔ ہم بے حد شرمندہ ہوئے اور کہا کہ کاش ہم نہ ہی آتے تاکہ اس طرح کی حالت نہ دیکھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کہا کہ اللہ عز و جل نے ایسے شراب خور اور نافرمان کو بچایا۔ ابھی یہ خیال پورے طور پر ہمارے دل میں نہ گزرنے پایا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ عزیزو، اگر ہم صرف پرہیزگاروں اور صالح آدمیوں کو بچائیں گے تو گناہ گاروں اور مفسدوں کو کون بچائے گا؟ ابھی ہم اسی گفتگو میں تھے کہ وہ مرد جاگ پڑا اور سانپ کو پاس مرا ہوا دیکھا تو بہت ہی حیران ہوا اور اس فعل سے توبہ کی۔ کہتے ہیں کہ جوان خدا رسیدہ بن گیا اور 70 حج ننگے پاؤں کیے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔